बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू का सबक नंबर 6 जिसका उन्वान है चिड़िया और चूहा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसके हासिलात तालुम पढ़ते हैं। इनफरादी आवाज़ें सुनकर इन आवाज़ों को दुरुस्त तरीके से मिलाकर लफ्ज़ अदा कर सकें। मसलन आइन, वाओ, रे, ते सुने तो इन्हें मिलाकर लफ्ज़ औरत बना सकें। तोड़ से जोड़। मुज़क्कर और मुनस अस्मा की आम जमा बना सकें, जैसे घोड़ा से घोड़े। नज़म, कहानी या वाक़या पढ़ सुनकर पसंद का इजहार कर सकें। नज़म, कहानी या वाक़या पढ़कर मुख्तसर सवालात के जवाबात लिख सकें। आगे देखें, सोचें और बताएं हमसाए कौन होते हैं। जी प्यारे बच्चों, हमसाए कौन होते हैं? हमसाए वो होते हैं जो हमारे घर के आसपास रहते हैं। लड़ाई झगड़े से क्या नुकसान होता है? जी प्यारे बच्चों, लड़ाई झगड़े से क्या नुकसान होता है? सोचें, क्या नुकसान होता है? जी प्यारे बच्चों, चलिए टीचर आपको बताती हैं कि लड़ाई झगड़े से क्या नुकसान होता है। लड़ाई झगड़े से हमारे आपस के ताल्लुकात ख़राब होते हैं। क्या आप जानते हैं जानवर और परिंदे अपने अपने घरों में रहते हैं। परिंदे घोंसलों और चूहे अपने बिलों में रहते हैं। जी प्यारे बच्चों, आगे देखें, चिड़िया और चूहा। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। पेड़, बिल, फुर, छीना झपटी, बांड, लड़ना भिड़ना, झट, पछताना। प्यारे बच्चों, आपको इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? गौर से देखें। चलें प्यारे बच्चों, टीचर आपको बताती हैं। जैसे कि तस्वीर में आपको एक चिड़िया और एक चूहा नज़र आ रहा है और दरख्त नज़र आ रहा है। क्या आप जानते हैं कि ये दरख्त कौन सा है? इस दरख्त का क्या नाम है? चले टीचर आपको बताती हैं कि इस दरख्त का क्या नाम है। ये शीशम का पेड़ है। प्यारे बच्चों, अब टीचर आपको इस सबक की स्टोरी सुनाएंगी। जैसे कि शीशम के दरख्त पर चिड़िया का घोंसला है। आपको टीचर ने पहले बताया था कि चिड़िया जो है वो घोंसलों में रहती है और चूहा जो है वो बिल में रहता है। तो इसी तरह इस दरख्त पे किसका घोंसला है? चिड़िया का। और इसकी जड़ों में जो है वो चूहे ने बिल बनाया हुआ है। तो वो दोनों आपस में क्या है? हमसाए। लेकिन वो आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते थे। एक दिन क्या होता है कि जो है चूहा जो है वो अपने बिल से बाहर निकलता है और उसे कुछ दूर एक चीज़ दिखाई देती है। तो प्यारे बच्चों, वो चीज़ क्या होगी? जी सोचें। प्यारे बच्चों, चूहे को कुछ दूर रोटी का टुकड़ा नज़र आया था। इसी लम्हे चिड़िया ने भी उसे देख लिया। यानी कि वो दोनों तो हमसाए थे ना। तो इसी के साथ चिड़िया ने भी उस रोटी के टुकड़े को देखा और इधर से चूहे ने देखा। दोनों ने छलांग लगाई। इधर से चूहे ने छलांग लगाई और चिड़िया जो है वो भी फुर करके उड़ी। तो दोनों एक साथ ही टुकड़े के करीब पहुंच गए। तो प्यारे बच्चों, क्या उन्होंने आपस में सुलह सफाई से खाई होगी रोटी का टुकड़ा? नहीं। तो चिड़िया ने कहा ये मेरा टुकड़ा है और चूहा बोला नहीं, ये मेरा टुकड़ा है। जी प्यारे बच्चों, अब आप इस तस्वीर पे गौर करें कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि चिड़िया और चूहे को रोटी का टुकड़ा नज़र आया था। तो वो दोनों कह रहे कि ये टुकड़ा मेरा है और चिड़िया कह रही है ये टुकड़ा मेरा है। तो इसी बात पर दोनों जो है वो छीना झपटी करते हैं, यानी कि एक दूसरे से रोटी का टुकड़ा छीनने की कोशिश करते हैं। तो इसी दौरान बकरी जो है वो करीब में ही चर रही है, यानी कि घास चर रही है। तो क्या होता है कि वो उन दोनों को लड़ते हुए देखती है। तो वो उनको नसीहत करती है कि आप आधा टुकड़ा चिड़िया ले लें और आधा टुकड़ा जो है वो चूहा ले लें। लेकिन चिड़िया ने कहा कि मुझे मंजूर नहीं, पहले मैंने देखा है। और इसी दौरान चूहा कहता है कि नहीं, मुझे भी मंजूर नहीं है, तो ये टुकड़ा पूरा मैं ही रखूँगा। तो फिर क्या होता है कि एक चालाक कौवा जो है वो लड़ाई देख रहा था। तो वो क्या करता है कि वो जो दोनों चिड़िया और चूहा रोटी के टुकड़े पर छीना झपटी कर रहे थे, तो वो क्या करता है, वो झट से उस टुकड़े को छीनता है, नीचे आता है, दबाता है और काँय-काँय करता उड़ जाता है। तो फिर क्या होता है, जब वो दोनों तो लड़ रहे थे तो उस वजह से उन दोनों का रोटी का टुकड़ा कौन ले गया? कौवा ले गया। तो क्या हुआ, वो उन्होंने अपना लड़ाई झगड़े की वजह से नुकसान कर लिया। तो चिड़िया और चूहा तो लड़ते रह गए और चिड़िया ना रोटी का टुकड़ा चिड़िया को मिला और ना ही चूहे को मिला।
تو دونوں اس بات پر بہت زیادہ پچھتائے مین یعنی کہ ان کو بہت زیادہ اس چیز پر افسوس ہوا کہ کاش ہم لوگ لڑائی نہ کرتے، مل بانٹ کر ہی کھا لیتے۔ جی پیارے بچوں، ٹھہریں اور بتائیں بکری کی تجویز پر چڑیا اور چوہے نے کیا جواب دیا؟ جی پیارے بچوں، کیا تجویز دی تھی اور اس پہ ان دونوں نے کیا جواب دیا؟ چڑیا اور چوہے نے جواب دیا کہ مجھے منظور نہیں، پہلے میں نے یہ روٹی کا ٹکڑا دیکھا تھا تو سارا روٹی کا ٹکڑا میں ہی رکھوں گا۔ جی پیارے بچوں، اب ہم اس سبق کی کتاب پڑھائی کرتے ہیں۔ شیشم کے پیڑ پر چڑیا کا گھونسلہ تھا، جڑوں میں چوہے نے بل بنا رکھا تھا۔ دونوں ہمسائے تھے لیکن آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے۔ ایک دن چوہا بل سے باہر نکلا، اسے کچھ ہی دور روٹی کا ٹکڑا نظر آیا۔ اسی لمحے چڑیا نے بھی اسے دیکھ لیا۔ ادھر سے چوہے نے چھلانگ لگائی، ادھر سے چڑیا پھر سے اڑی، دونوں ایک ساتھ ٹکڑے کے قریب پہنچے۔ چڑیا نے کہا یہ میرا ہے، چوہا بولا نہیں یہ میرا ہے۔ ٹھہریں اور بتائیں چڑیا اور چوہے کا آپس میں تعلق کیسا تھا؟ جی پیارے بچوں، چڑیا اور چوہے کا تعلق آپس میں کیسا تھا؟ وہ آپس میں ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ جی پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے اس صفحے کی بھی کتاب پڑھائی کرنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے 4 حرفی الفاظ اس سبق کی کتاب پڑھائی میں سے تلاش کر کے اپنی رف کاپی پر لکھنے ہیں۔ ہم نے سیکھا ہمسایوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں بانٹنی چاہیے۔ جی پیارے بچوں، اب ہم کریں گے اس سبق کی مشق۔ نئے الفاظ، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں زبانی۔ بانٹنا، تقسیم کرنا، چھینا جھپٹی، ایک دوسرے سے چھیننا، پچھتانا، افسوس کرنا، جھٹ فوراً، لڑنا بھیڑنا، لڑائی کرنا، ہائے کلمہ افسوس۔ سمجھا؟ سبق کے مطابق درست جواب اور غلط جواب کی نشاندہی دائرہ لگا کر کریں۔ چڑیا کا گھونسلہ شیشم کے درخت پر تھا، درست۔ چڑیا اور چوہا مکئی کے دانے پر لڑنے لگے، غلط۔ چڑیا اور چوہے نے بکری کی نصیحت نہ سنی، درست۔ چیل روٹی کا ٹکڑا لے اڑی، غلط۔ چڑیا اور چوہا بہت پچھتائے، درست۔ پیارے بچوں، آپ نے اس سرگرمی کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور اپنی کتاب پر حل کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، آگے دیکھیں، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ چڑیا اور چوہے کو کھانے کی کیا چیز نظر آئی؟ چڑیا اور چوہے کو روٹی کا ٹکڑا نظر آیا۔ چڑیا اور چوہا کیوں پچھتائے؟ کیونکہ لڑنے کی وجہ سے روٹی کا ٹکڑا دونوں کو نہ ملا۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ آپس میں پیار اور محبت سے رہنا چاہیے۔ مل کر کریں بات، گروپ بنا کر کہانی چڑیا اور چوہا اپنے الفاظ میں سنائیں۔ جی پیارے بچوں، آپ نے سوال جواب اپنی کتاب پر لکھنے ہیں اور ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، آگے دیکھیں، لفظوں کا کھیل۔ لفظوں کا کھیل، مثال کے مطابق حروف کو جوڑ کر لفظ میں تبدیل کریں اور اس لفظ کے آخری حرف سے نیا لفظ بنائیں۔ جیسے کہ یہاں پہ مثال میں ہے چے ہے کے بانی چے، لام، الف، نون گنا، گاف، یعنی کہ چھلانگ۔ چھلانگ کے گاف کا آخری حرف سے نیا لفظ بنانا ہے گائیں۔ اسی طرح ہے نیکسٹ منظور۔ منظور کے رے سے ہم نے بنائی روٹی۔ پیارے بچوں، آپ نے اسی طرح باقی کی اپنی اس سرگرمی کو اپنی کتاب پر حل کرنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ آگے دیکھیں، قواعد سیکھیں، درجہ ذیل الفاظ کو غور سے پڑھیں۔ ان الفاظ کے آخر سے الف یا ہے ہٹا کر بڑیے لگانے سے ان کی جمع بن گئی ہے۔ جیسے کہ چوہا، چوہا کا الف ہٹا کے بڑیے لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ چوہے۔ بستہ، بستے۔ نیچے دیے واحد الفاظ کی جمع بنائیں۔ کوا، کوے، بیٹا، بیٹے، لڑکا، لڑکے، طوطا، طوطے، بچہ، بچے، پوتا، پوتے۔ پیارے بچوں، آپ نے اس سرگرمی کو بھی اچھے سے یاد کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، آگے دیکھیں، پڑھیں، دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ ہم گاؤں میں رہتے ہیں، گاؤں میں زیادہ تر مکان کچے ہیں، گلیاں بھی
کچی ہیں، گاؤں کے لوگ بہت محنت کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے اسی طرح اس عبارت کی درست لفظ اور روانی سے پڑھائی کرنی ہے۔ کچھ نیا لکھیں، دی ہوئی ہر تصویر کے نیچے جملے لکھ کر کہانی مکمل کریں۔ پیارے بچوں، آپ نے ان تصاویر کو غور سے دیکھنا ہے اور اس کہانی کو مکمل کرنا ہے اپنی کتاب پر۔ جی پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے ان تصاویر کو دیکھنا ہے اور اپنی کہانی کو مکمل کرنا ہے اور نیچے نتیجہ بھی لکھنا ہے۔ آگے دیکھیں، آؤ کرے کام، چڑیا اور چوہا کے عنوان سے کہانی کو ڈرامے کی صورت میں جماعت میں پیش کریں۔ جی پیارے بچوں، اب آپ نے اپنی اردو کی نیٹ کاپی کا صفحہ پیج ریڈی کرنا ہے اور اس پہ جملہ سازی کرنی ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ ہے الفاظ، جملے، پیڑ، یہ آم کا پیڑ ہے، بل، چوہا بل میں رہتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے اسی طرح اپنی کاپی پر جملہ سازی کرنی ہے۔ جی پیارے بچوں، اب آپ نے اپنی اردو کی نیٹ کاپی کے 2 پیجز ریڈی کرنے ہیں اور اس پر معروضی لکھنی ہے۔ جیسے کہ بیٹا کی جمع ہے بیٹے، جھٹ کا معنی ہے فوراً۔ پیارے بچوں، اس کو آپ نے اپنی نیٹ کاپی پر لکھنا ہے اور اچھے سے یاد کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، جیسے ہم نے اس سبق کے آغاز میں اس سبق کے حاصلات تعلم پڑھے تھے، اب ہم نے اس سبق کے تمام حاصلات تعلم حاصل کر لیے ہیں۔ جیسے کہ انفرادی آوازیں سن کر ان آوازوں کو درست طریقے سے ملا کر لفظ ادا کرنا سیکھ لیا، مذکر اور مونث اسماء کی عام جمع بنانا سیکھ لیا، جیسے کہ گھوڑا سے گھوڑے، نظم کہانی یا واقعہ پڑھ سن کر پسند کا اظہار کرنا سیکھ لیا، نظم کہانی یا واقعہ پڑھ کر مختصر سوالات کے جواب لکھنا بھی سیکھ لیے۔ جی پیارے بچوں، اب آپ نے اس سبق کی اچھے سے کتاب پڑھائی کرنی ہے اور اس سبق کی کتاب پڑھائی میں سے 4 حرفی الفاظ کی املا تلاش کر کے اپنی رف کاپی پر لکھنی ہے اور اس کے ساتھ تمام سرگرمیاں اچھے سے یاد کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔